دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں یہ آخری گویا شو ڈاؤن کا آخری جو انسٹالمنٹ، آخری قسط ہے کہ حکومت بمقابلہ اپوزیشن یا جمہوریت بمقابلہ فسطائیت پاکستان میں، اس کا گویا آخری فیز جو ہے وہ سٹارٹ ہوا جاتا ہے۔ جب تک آپ تک یہ پروگرام پہنچے گا، قومی اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہوگا۔ بقول داغ دہلوی کہ مارکا ہے آج حسن و عشق کا، مارکا ہے آج حسن و عشق کا، دیکھیے وہ کیا کریں ہم کیا کریں۔ تو ایک طرف ظاہر خان صاحب ہیں اور ان کی گویا فاشسٹوں کی ایک ٹیم ہے، اور جن کو آج یعنی کم و بیش ریسنٹ دنوں تک طاقتور لوگوں کی غیر مشروط اور اندھا دھند حمایت حاصل تھی۔ اب کہیں کوئی کنفیوزڈ اسٹیٹ آف افیئرز، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرپرائز دینا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ غور کریں جو پولیٹیکل سینیریو ہے، ان کے پاس کوئی سرپرائز ہے نہیں، ان کے پاس کوئی پتہ رہ نہیں گیا، سب پتے جو ہیں وہ گویا ہوا دینے لگے۔ لیکن آخری ایک تھوڑا بہت پتہ ہے جو ظاہر ہے کام آ بھی سکتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ ہے۔ بالکل جس طرح پاناما میں پہلے یعنی چھوٹا بینچ تھا، پھر 5 ججز کا بنایا گیا، اور انہوں نے وہی واردات ڈالی کہ پاناما سے سٹارٹ کر کے پاناما میں جس شخص کا نام تھا ہی نہیں اس پر پاناما فٹ کیا، نہیں کچھ بنا، پھر اقامہ ان ارتھ کیا، پھر کچھ نہیں بنا، پھر یہ اپنی یعنی ایک منطق دنیا میں نرالی گھڑی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے جو 10,000 UAE کے درہم تنخواہ لینی تھی نہیں لی، تو گویا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اور یہ انہوں نے اپنے ایسٹس میں نہیں شو کی، لہٰذا یہ صادق و امین نہیں رہے۔ یعنی کمال ہے ان کی زرخیزی کا۔ اس طرح اب بھی صورتحال ہے، قطعاً کوئی ابہام نہیں ہے۔ 63A آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، اس کی یعنی اس میں زبردستی ایک ابہام کریٹ کیا گیا۔ وجہ صرف یہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ قوم کا اعتماد کھو چکے ہیں، عوام کا اعتماد بھی کھو چکے ہیں۔ اگر اعتماد انہیں ہو کہ ہے تو پھر تو جنرل الیکشنز اناؤنس کر سکتے تھے۔ MNAs جو عوامی نمائندے سمجھے جاتے ہیں، ان کا بھی اعتماد کھو چکے ہیں، اپنے اتحادیوں کا اعتماد کھو چکے ہیں، ورنہ اتنی جو فس ہے اس کو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سادہ سی بات ہے، 172 MNAs کو اکٹھا کر کے دکھا دیتے اسمبلی میں تو سارے معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتے۔ لیکن یہ بات کرنے کی بجائے ججز نے بھی یعنی یہ مناسب سمجھا ہے کہ قوم کو مزید ایک سسپینشن کی صورت میں ایک سسپینس اور سسپینشن دونوں صورتوں میں رکھا جائے۔ ایک پلین لینگویج ہے، اس میں ڈسکوالیفیکیشن کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں پر سمپل سی بات ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ ہی وڈ سیز ٹو بی دی ممبر آف دی اسمبلی جو انہیں انسٹرکشنز کے خلاف ووٹ دے گا اپنی پارٹی۔ تو بالکل اس طرح یہی لفظ استعمال کیا گیا کہ جب یہ طے ہوگا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ یا چیف منسٹر اعتماد ہولڈ نہیں کرتا تو ہی وڈ سیز ٹو بی دی پرائم منسٹر۔ یعنی وہاں بھی ہے، اگر یہ سیز کا مطلب ڈسکوالیفیکیشن ہے تو پھر جس پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے تو پھر وہ تو ساری عمر وہ بھی نااہل سمجھا جائے گا۔ یعنی کمال ہے ہمارے لوگوں کا کہ اس قوم کو بخشنا نہیں۔ بہرحال اب 5 ججز ہیں، وہ دیکھیں اس وہ کیا کہتے ہیں ٹوپی سے کبوتر برآمد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں جو 5 ججز ہیں جن میں ظاہر عمرتا بندیال صاحب جو ہیں وہ سربراہی کر رہے ہیں بینچ کی، منیب اختر صاحب ہیں، اعجاز الاحسن ہیں، اور جعفر خان مندو خیل ہیں، اور مظہر عالم میاں خیل ہیں۔ یعنی میاں خیل اور مندو خیل جو ہیں وہ تو دیکھتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے۔ اعجاز الاحسن، منیب اختر اور جسٹس عمرتا بندیال اس میں گویا ری رائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ 2 کلیئر کٹ
وہی جو پی ٹی آئی چاہتی ہے وہ چاہتے ہیں، اعجاز الاحسن اور منیب اختر دو جو ہیں وہ چاہتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، مندو خیل اور میاں خیل، اور عمر طاہر بنیال ہیں ان کی طرف منیب اختر اور اعجاز الاحسن کی طرف، لیکن کیونکہ وہ بینچ کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں اور سو ٹو سے چیف جسٹس کہلاتے ہیں، لہذا وہ تھوڑا ریمارکس جو ہیں ان کو اس انداز سے چھوڑتے ہیں وہاں پر کہ کبھی کبھی یہ تاثر پیدا ہو کہ شاید یہ دوسری طرف ہیں۔ تو بہرحال سو فار جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں وہ یعنی کوئی کہتا ہے کوئی سے مراد وہی ہے کہ جو ریمارک حق میں جاتا ہے حکومت کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منیب اختر نے دیا ہوگا یا اعجاز الاحسن نے، جو آئین کے حق میں جاتا ہے وہ میاں خیل یا مندو خیل نے دیا ہوگا۔ تو ایک کہتا ہے کہ دیکھیں جی مثلا چیف جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں کہ پارٹی کا ہر صورت میں ساتھ دینا بہت ضروری ہے، بے شک ناراض بھی آپ ہوں، نہیں تو پھر عدم اعتماد کی پروویژن کا مطلب ہی کیا ہے؟ یعنی یہ اگر میکینیکل بات ہے کہ جس کے پاس اکثریت ہے وہی رہے گی، بے شک وہ سارے ایم این ایز اس سے بھاگ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے نا عدم اعتماد کی، پھر تو سادہ سی بات ہے کہ فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنے ہیں، اور ان سے پوچھ لیں۔ خواہ مخواہ وقت ضائع کرنا، پیسہ ضائع کرنا قوم کا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ اس کیا کہتے ہیں کہ فش ان دی ٹربلڈ واٹر، تو خود ٹربل کریٹ کی ہے اور پھر گویا جوڈیشری کے ذریعے اس ٹربل میں سے فشنگ کی جا رہی ہے، حالانکہ اگر آئین میں امینڈمنٹ کی ضرورت تھی تو تمہارے پاس 3.5-4 سال تھے نا، کر لیتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آغاز ہوا دوسرے لوگوں کی لائلٹیز کو دیکھیں پرچیز کرنا، سپوزلی اگر پرچیز کوئی کر رہا ہے، پرچیز کرنا اور ڈانگ سوٹے سے محکمہ زراعت کے ذریعے قبضہ کرنا، یا ان میں سے کون سی ورس بات ہے؟ دونوں ہی بری ہیں، لیکن ڈانگ سوٹے والی زیادہ ڈسٹیسٹفل ہے۔ تو جن کو ڈانگ سوٹے سے اور چکناٹ سے خریدا گیا یا دھمکایا گیا، وہ تو نہ سپریم کورٹ کو نظر آیا، اس وقت تو سپریم کورٹ ثاقب نثار اور کھوسا اور ان سارے حضرات کی یعنی دامے درمے سخنے ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ نواز شریف نے کیونکہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لینے کا ذکر نہیں کیا، نہ لینے کا ذکر نہیں کیا، تو اس کا مطلب وہ پارٹی کا سربراہ بھی نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ جو سینٹ کی سیٹیں تھیں نون لیگ نے جن کو ٹکٹ دیے تھے ان کو نلیفائی کر دیا۔ یعنی بندے کو لفظ استعمال کرنے کا بہت جی چاہتا ہے، لیکن پھر ظاہر ہے ایک سوبرائٹی ہے، ایک ڈیکورم ہے بات کرنے کا، مجبوراً بندہ اس لمٹس میں رہتا ہے۔ حالانکہ یہ اتنی یعنی مائنڈ باگلنگ بات ہے، اتنی خوفناک بات ہے کہ جو گلی کا ایک عام سا آدمی ہے وہ بھی ان چیزوں کی شرارت کو سمجھتا ہے، لیکن کمال ہے، کوئی کہتا ہے میں بیرسٹر ہوں، کوئی کہتا ہے میں کیا ہوں۔ اب جو موجودہ اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ اس گویا آئین سے یہ چیز برآمد کر رہے ہیں کہ بے شک سارے ایم این ایس چھوڑ جائیں، وزیر اعظم وہی رہے گا۔ یعنی عجیب سی منطق ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اسی حکومت کے کرتا دھرتا وزیر داخلہ، سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی، یا جو ان کے وزراء ہیں بڑے جو ووکل ہیں، یا خود خان صاحب، یہ بار بار کہتے رہے کہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، تو ہمارے پاس 10 ہیں، 20 ہیں، یہ وہ، یعنی اسی طرح اگر اس میں خرابی ہوتی تو وہ یہ کیوں کہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمین شپ کے لیے، سینٹ کے الیکشن کے لیے، پہلے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنانے کے لیے، اس وقت تو یہ ساری چیزیں جائز تھیں، اب ناجائز۔ تو بہرحال یہ مارکا دلچسپ ہے اور معنی خیز ہے، لیکن وہ کبوتر بے شک برآمد کر لیں عمر طاہر بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن اور منیب اختر، لیکن الٹیمیٹلی بہرحال یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ دجل، یہ فریب، یہ چور عمران خان جو ہے اس کو بہرحال جانا ہوگا۔ کب تک؟ دیکھیں جب اسمبلی کے ممبرز بھی ساتھ نہیں ہیں، عوام میں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، اور جو ڈانگ سوٹے سے لانے والے تھے وہ بھی تذبذب کا شکار ہیں، تو اتنی انھی پہ گی یار جی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جی کہ حکومتی اتحاد کے پاس 179 یعنی پی ٹی آئی 155 اور اس کے بعد باقی ایم کے 7، باپ بلوچستان عوامی پارٹی 5، کیو لیگ 5، جی ڈی اے 3، عوامی لیگ
یعنی شیخ رشید 1، JWP یعنی زینب بگٹی 1 اور آزاد 2، یعنی ٹوٹل 179 ہیں. جبکہ دوسری طرف اپوزیشن میں نون لیگ کے 84، 56 ہیں پیپلز پارٹی کے. MMAP یعنی متحدہ مجلس امر پاکستان کا 56 ہیں، ان کے 15 ہیں، PPP کے 56 ہیں. تو یہ 15 جو ہے نا MMAP کے، عام تاثر یہ ہے کہ JUI کے 14 ہیں، ایک جماعت اسلامی کا ہے. وہ جماعت اسلامی کا بھی حقیقتاً حکومت PTI ہی کا ہے. وہ ایسے ہے کہ نو کانفیڈنس موشن میں حکومت کی بھی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ان کے جو MNAs ہیں وہ نہ جائیں وہاں. تو گویا وہ بھی غیر جانبدار ہو گئے نا، اگر نہ جانے سے یا ووٹ نہ ڈالنے سے بندہ غیر جانبدار ہوتا ہے. تو جماعت اسلامی بھی غیر جانبدار ہے کہ وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. کمال ہے نا، وہ غیر جانبدار ہیں. خان صاحب کے پتہ نہیں سے میں جو وہ ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں. بہرحال تو اپوزیشن کے پاس بیسیکلی 162 کی بجائے 161 ہیں ووٹ، یعنی ایک جماعت اسلامی کا نہیں ہے تو JUI کے 14 ہیں، 15 نہیں ہیں. اس طرح BNP یعنی مینگل صاحب کے 4 ہیں، ANP کا 1 ہے اور آزاد 2 ہیں. 2 آزاد جو ہیں وہ علی وزیر ان میں سے گرفتار ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی الٹیمیٹلی 162 میں جماعت کا ایک نکال دیں، 161 پھر وہ نکال دیں، 160 رہ گئے. تو 160 کو انہوں نے 172 بنانا ہے. اس کا مطلب 12 چاہیے. اب تک جو صورتحال ہے، 14 PTI کے جو MNAs ہیں ان کو تو آلریڈی وہ شوکاز بھی ایشو کر چکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گویا اپوزیشن کے حق میں جانا، نو کانفیڈنس کے حق میں جانا یقینی ہے اگر انہیں موقع ملتا ہے تو. یعنی وہاں پر عملی طور پر وہ جانے دیتے ہیں، کوئی اور فراڈ نہیں کرتے. اور ان کے ظاہر ہے فی الحال تو وہ MNA ہیں، ان کے وہ ووٹ ڈالیں گے بھی اور ڈالیں گے تو کاؤنٹ بھی ہوگا. اس کے علاوہ شنیر یہی ہے کہ یعنی 30 سے بھی اوپر جو لوگ ہیں وہ ان کو خیر باد کہہ چکے ہیں. اور باقی MQM کے معاملات پیپلز پارٹی کے ساتھ اور مولانا کے ساتھ طے ہو چکے ہیں. اس طرح GDM کے 3 میں سے 2 جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. اور باقی اپنا جو کیو لیگ ہے اس کی بھی کم و بیش انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. تو کچھ بعید نہیں کہ آئندہ چند گھنٹوں میں 12، 14، 20، 24 گھنٹوں میں یہ معاملات بڑی حد تک کلیئر ہو جائیں. لیکن دیکھتے ہیں اگر عدم اعتماد ہونے سے پہلے الائز جو ہیں وہ اعلان حکومت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکے گی. اگر وہ آخری دم تک کنفیوز رہتے ہیں اور وہاں یعنی اس لمحے تک جب تک ان کی لائلٹی سامنے نہ آئے کہ وہ کس طرف ہیں، ظاہر ہے حالات جو ہیں تھوڑے پیچیدہ رہیں گے. اب یہ ریفرنس ڈالنے کا اور اس کی سماعت کا ایک تو سائیکولوجیکل پریشر ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تاعمر نہ نائل ہو جائیں. لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر اپوزیشن بس اقتدار آ جاتی ہے اور ظاہر ہے پھر الٹیمیٹ الیکشنز بھی ہوتے ہیں تو وہ جو لوگ نائل ہوں گے بظاہر ان کے برا بھتیجے موجود ہوں گے، ان کی بیویاں موجود ہوں گی، تو ان کو ٹکٹ مل جائے گا. ایسی کون سی بات ہے. اور جب بالفرض اپوزیشن کل حکومت میں آ جاتی ہے، جس طرح کی ان کی فالوئنگ ہے وہاں میں اسی پروپورشن سے کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس پروویژن کو بدل بھی سکتے ہیں اگر ججز نے ڈنڈی مار بھی لی. تو یہ بات کم و بیش طے ہے کہ ججز اب الٹے بھی لٹک جائیں تو بالآخر چلو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈیلے تھوڑا بہت ہو جائے، کوئی کنفیوزڈ، کوئی ڈانگ سوٹا. اور پھر یہ اس میں یعنی ملک کا مفاد یہ نہیں ہے کہ فلوئڈ اسٹیٹ میں رہا جائے. ملک کا مفاد یہ ہے کہ یکسو اور کلیئر کٹ اور انڈسپیوٹڈ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی ساؤنڈ فوٹنگ پر حکومت ہونی چاہیے. بیرونی ممالک میں بھی ان کی اہمیت تبھی بنتی ہے اور عوام میں بھی یکسوئی تبھی پیدا ہوتی ہے. ادارے اور محکمے بھی اسی کے ساتھ زیادہ فنکشنل ہوتے ہیں، زیادہ کارڈیل انداز میں کام کرتے ہیں، جن میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. جہاں خود بھی مشکوک ہوں، حکومت بھی مشکوک ہو، گھر والے اور آل اولاد بھی مشکوک ہو. اب اللہ جانے پاکستان کے جو کرتا دھرتے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ فس کریٹ کیا ہے وہ پاکستان کو کیوں نہیں چلنے دینا چاہتے. تو بہرحال اس میں بالآخر ظاہر ہے معاملات جو ہیں وہ یہ بادل چھٹیں گے اور انشاءاللہ پاکستان پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا.
اس وقت تک یہ تماشا دیکھتے ہیں. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کھڑی شریف والوں نے کہا کہ آئی جان شکنجے اندر تے جوں ویلن وچ گنا، آئی جان شکنجے اندر تے جوں ویلن وچ گنا، رو اکھے اج رو محمد اج رمے تامنا. بات تو یہ تھی کہ 172 اتنا یعنی ججز الٹے کھڑے ہیں. ادھر جناب اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ بڑا 30 مارخاں بنے ہوئے ہیں، اور یعنی وہ جو آئین میں نہیں لکھا اپنی مرضی سے لکھوانا چاہتے ہیں. حالانکہ لکھوانے کا طریقہ ہے کہ اسمبلی میں لے جاؤ اور امینڈ کر لو آئین کو، لیکن باہر چور دروازے سے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کو ٹھونسیں. دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہاؤس آف کارڈز، یہ ایک فراڈ اور دجل اور فریب جس کا نام چور عمران ہے، کب تک ان اگینسٹ ہیوی آرٹس وہ چمڑا رہتا ہے اسی کرسی سے. تو اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان خباثتوں سے آزاد کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالنے کی اور حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان کا آئین زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.